اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر منگل بدھ جمعرات کو ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی آیات پر اپنے معزز علماء سے گفتگو کرواتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں؟ قرآن کریم زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، لیکن بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جدید زمانوں کے حوالے سے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں دین کے حوالے سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے خاص طور پہ رکھے اسی لیے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو ہم یکجا کریں اور ان سوالات کو ہم رکھیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کریں ان سے اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حج اور آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکاروں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہیں، کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہیں، لیکن پہلے سوالات جو آپ کی جانب سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ نوید صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ مفتی صاحب، اگر عید جمعے کے دن آ جائے تو ایسی صورت میں نماز عید و جمعہ اور خطبات کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟ نیز کیا 2 خطبے کسی ملک و قوم کے لیے بھاری ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یہ کئی اشروں سے جب سے ہوش سنبھالا سنتے رہتے ہیں کہ 2 خطبے حاکم وقت پر بھاری ہوتے ہیں۔ اس کی دین میں شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔
البتہ میں کہتا ہوں کہ بھئی اس پر تو بھاری ہو سکتے ہیں کہ جس کو پہلے عید کی نماز پڑھانی ہو پھر جمعے کی نماز پڑھانی ہو، تو باقی کسی پر بھاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ایک جمعے کی عید اور ایک دوسری عید۔ صحیح۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو مناسب سمجھیں یہ اس کے لیے کافی ہے، ورنہ ہم دونوں کو جمع کریں گے۔ تو مطلب یہ تھا چونکہ کہ مدینہ منورہ میں جو خاص سینٹرل شہر کے علاوہ مضافات سے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی آتے تھے اور جمعہ بھی پڑھنے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عید کے دن عید کی نماز کا اہتمام کر کے آئے، پھر گئے، پھر اہتمام کر کے جمعے کے لیے آئیں، تو حضور نے ان کو رعایت دی کہ اگر دوسرے وقت کے لیے جمعے کے لیے نہ آؤ تو تمہارے لیے یہ کافی ہے، لیکن جو پڑھ سکتے ہوں تو ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ دونوں کی برکات جمع ہو جاتی ہیں۔ لہذا میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ اس وہم کو دل سے نکال دیا جائے کہ اگر جمعے کے دن عید آ جائے تو 2 خطبے حاکم وقت یا سلطان وقت پر بھاری ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہے ایسی بات۔ شوکت صاحب کا سوال ہے لاہور سے، کیا ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال کٹوانا منع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجۃ فاراد الحج، کہ جس نے ذو الحجہ کے چاند کو دیکھا فاراد ان یضحی، اور قربانی کا ارادہ کرتا ہے، تو فلا یاخذ من شعرها واظفارها، تو وہ اپنے بال بھی نہ تراشے اور اپنے ناخن بھی نہ تراشے۔ اچھا۔ اس علماء نے فرمایا کہ بھئی قربانی کرنے والا مستحب یہ ہے کہ اپنے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے، لیکن یہ مستحب میں ہے۔ یہ مستحب ہے۔ یہ ٹھیک ہے نا، یہ فرض واجب سنت اس پہ نہیں رکھیں گے۔ سنت تو ہے، حضور نے فرمایا سنت مستحبہ ہے، یہ سنت مستحبہ ہے، بالکل کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اشتیاق صاحب ہیں پنڈی سے، آپ فرماتے ہیں کہ آفات کے زمانے میں دین کے کسی فرض یا واجب کو عارضی طور پر مؤخر یا معطل کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً اس سال کورونا کے سبب قربانی سے پیش آنے والے مسائل کے سبب قربانی محدود یا مؤخر کر دی جائے۔ بعض لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے قربانی موقوف کر دی جائے اور اس کی بجائے کسی رفاہی ادارے کو پیسے دے دیے جائیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے، اور شریعت نے جو عبادات مقرر فرمائی ہیں اور ہم پر واجب قرار دی ہیں، ہمیں ان کو منسوخ کرنے یا موقوف کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ جیسے کرونا وائرس کا مسئلہ ہے تو ہم نے اس کے لیے آج کل ٹرمینالوجی تو SOP ہے، یعنی احتیاطی تدابیر کے لیے کہا ہے۔ ہم نے پریس کانفرنس بھی کی اس کے لیے کہ جو قربانی کے جانوروں کی منڈیاں ہیں وہ شہر سے باہر لگائی جائیں، وہاں پر جراثیم کش دواؤں کا باقاعدہ اسپرے کیا جائے، جو لوگ وہاں جائیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ ماسک پہن کر آئیں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور یہ بھی احتیاط کریں
کہ ہجوم کی صورت میں لوگ نہ آئیں، کیونکہ ہمارے ہاں کلچر ہے کہ اس کو ایک پکنک پوائنٹ سمجھتے ہیں، گھر کے سارے بچے شوق کے لیے، بعض اوقات خواتین بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کرونا کی وجہ سے موقوف کر دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہم قربانی کی جگہ قربانی کے پیسے کسی رفاہی ادارے کو دے سکتے ہیں؟ جو رفاہی ادارہ، مدارس ہیں، مساجد ہیں، جو باقاعدہ قربانی کرتے ہیں اور اعتماد ہے کہ یہ باقاعدہ قربانی کرتے ہیں، ان پر اعتماد ہے، تو ان پر اعتماد کر کے ان کو قربانی کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اجتماعی قربانی ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہے، اور بعض جگہ تو یہ ہے کہ لوگ گوشت کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو بانٹ دیں، اور اکثر تو حصے دار خود لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ دینی ادارے، مدارس ہیں، جامعات ہیں، مساجد پر انتظام ہے، یا سماجی ادارے ہیں جو باقاعدہ شریعت کی شرائط کے مطابق قربانی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں شریعت کے شرائط کے مطابق، تو ان کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن قربانی موقوف نہیں کی جا سکتی۔ موقوف نہیں کی جا سکتی، اور یہ تصور غلط ہے کہ فلاں ادارے کو یہ پیسے دے دو، 15,000، 12,000، 10,000، فرض کر لو قربانی ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو رفاہی ادارے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن یہ انفاق، صدقات، خیرات میں بہت سے شعبے ہیں، لیکن قربانی نہیں رکے گی۔ قربانی نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال ڈاکٹر شہرام ملک امریکہ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حج اور عید الاضحیٰ کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ حجاج نہ تو عید مناتے ہیں اور نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ حج اور عید یہ لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ عید مستقل عبادت ہے، حج کے اپنے ارکان ہیں، تو حاجی چونکہ مناسک حج میں مصروف ہوتے ہیں، لہذا وہ نماز عید کو ادا نہیں کرتے۔ جو مقیم ہیں مکہ مکرمہ کے، وہ باقاعدہ عید کی نماز معمول کے مطابق پڑھتے ہیں، لیکن عید الگ عبادت ہے، مشروع ہے، اور یہ 2 ہجری میں فرض ہو چکی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انس لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ، اور ان کے لیے 2 تہوار کے دن تھے۔ ان سے پوچھے گا کہ ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ كُنَّا نَلَعُبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ہم جاہلیت کے زمانے میں کھیل تماشے اس میں کرتے تھے، رنگ رلیاں مناتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے ان 2 تہوار کے دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 بہتر دن عطا کر دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے۔ پھر حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز پڑھا لیتے تو ینصرف الی الناس، وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، ویخطب، اور خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبے میں آپ احکام بھی بیان کرتے، خطبے میں آپ وصیت بھی کرتے، خطبے میں اگر آپ نے کوئی دستہ کسی مہم پر بھیجنا ہوتا تو اس کو بھی مامور کرتے۔ تو باقاعدہ آپ خطبہ دیتے، اور یہ حضور کا حج تو 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور یہ 2 ہجری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ لہذا عید الاضحیٰ، بلکہ عید جس میں عید الفطر بھی شامل ہے، عید الاضحیٰ بھی شامل ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔
سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات. اچھا، کیا یہ سوال ہے افضال صاحب کا کہ کیا گابھن جانور کی قربانی جائز ہے؟ گامھن جانور احتیاط پر عمل کریں اور معلوم ہو تو ایسا جانور نہ خریدیں، اور اگر خرید لیا ہے تو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، اگر وہ زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیں اور اس کا بھی گوشت استعمال کریں، اور اگر بالفرض مر گیا ہے تو مر گیا، قربانی صحیح طور پر ادا ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ گابھن کی قربانی نہ جائیں، تاکہ اس کے پیٹ میں جو ایک اور جان ہے تو وہ محفوظ رہے، خطرے میں نہ مبتلا ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاملہ جانور کی، گائے وغیرہ کی، گابھن جانور کی قربانی جائز نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب، جی، ان کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ بعض پاکستانی مسلمان یورپ اور امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ یہاں کسی کو وکیل بنا کر قربانی کرتے ہیں، انہیں کن امور کی رعایت کرنی ہوگی؟ ہاں، یہ علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب انگلینڈ میں ہوتے ہیں، مانچسٹر میں، بولٹن میں. اچھا. اس کے بارے میں گزارش یہ ہے جی کہ وہاں سے جو مسلمان اپنے اپنے وطن میں کسی ادارے کو وکیل بنائیں یا کسی فرد کو، عزیز رشتہ دار کو وکیل بنائیں، اس بات کا اہتمام کریں کہ وہاں جب ان کی قربانی وکالتاً یہاں کی جائے تو وہاں بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں بھی قربانی کا دن ہو. مثلا بعض اوقات وہاں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے تو یہاں ان کی قربانی پہلے دن نہ کی جائے، دوسرے دن کر لی جائے. اور کیونکہ اگر یہاں عید نہیں ہے، ہاں جو قربانی کا وقت ہے تو اس میں یہاں کا اعتبار ہوگا کہ رات کو نہ کی جائے، عید کے دن صبح صادق سے پہلے نہ کی جائے، اور اگر وہاں ایک دن پہلے عید ہو چکی ہے تو پھر 12 تاریخ کو نہ کی جائے، 10 کو کر لی جائے یا 11 کو کر لی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی. یہ سمپل سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا جانور ایام قربانی میں نماز مغرب یا عشاء کے بعد ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اگر کریں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی. ویسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کل آپ نے بات کی کہ ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، اور ان کا یہ مسئلہ احتیاط پر مبنی تھا کہ اس وقت روشنیوں کے اتنے انتظامات نہیں تھے کہ قربانی میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ 4 رگیں کٹ جائیں، ورنہ کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں. تو اگر روشنی ہے اور ساری رگیں کٹ گئی ہیں، احتیاط سے کیا ہے تو قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گی. یہ قربانی کا سوال نہیں ہے، لیکن سوال کچھ اہم ہے تو اس لیے رکھ لیا گیا. مولانا نجم قادری صاحب کا، ان کا سوال یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس سال جن لوگوں نے حج کے لیے رقم جمع کروائی تھی وہ انہیں واپس کی جا رہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے آئندہ سال حج کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا وہ اس رقم کی زکوٰۃ ادا کریں گے جبکہ اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. اس سال جو رقم انہوں نے جمع کی تھی اس کی پوری زکوٰۃ ان پر واجب ہے. لہذا رمضان میں یا جب بھی وہ اپنی زکوٰۃ اسیس کرتے تھے تو اس رقم کو شامل کر کے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے.
کیونکہ اس سال زکوٰۃ گورنمنٹ کے پاس جمع تھی، سعودیہ نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ نہ آپ عمارتیں بک کریں گے نہ ایئر لائن کی فلائٹیں بک ہوں گی، تو لہٰذا وہ پوری کی پوری رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ البتہ وہ سال کہ جہاں حکومت زکوٰۃ کے حج کے پیسے پہلے لے لیتی ہے، اگر وہ ایئر لائن کو دے دیتی ہے اور جب ان کے زکوٰۃ کی تشخیص کا وقت ہے اور امارات خرید لیتی ہے تو وہ پیسہ زکوٰۃ کے حساب سے نکال دیا جائے گا اور باقی پیسے کی زکوٰۃ دینی ہوگی جو ان کو واپس خرچے کے لیے دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو پیسہ ان کے نام پر خرچ ہو گیا ہو یا عمارت کے کرائے پر دے دیا ہو یا ایئر لائن کو ایڈوانس دے دیا ہو تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، باقی پیسے کی زکوٰۃ ہے، جو پیسے انہیں مل جائیں جی ہاں اس پر زکوٰۃ۔ اور اس سال تو چونکہ سارے کے سارے پیسے محفوظ اور جمع تھے، اس سب کی زکوٰۃ ہے، اور آئندہ سال ان کو حج کرنا ہوگا کیونکہ وہ صاحب نصاب تھے، ان پر حج فرض تھا۔ اچھا، تو انہیں اگلے سال حج کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جو صاحب نصاب تھے، صاحب نصاب ہیں، لیکن انہوں نے ان کا نام آیا تھا تو اس لیے وہ گئے تھے نا۔ حکومت کو چاہیے کہ آئندہ سال ان کو پرائرٹی دیں، ان کو پرائرٹی دے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، ان کو اگلے سال حج کرنا ان پر لازم ہوگا، یہ حج کرنا ہوگا اگلے سال۔ یا اب ایک تو مصیبت یہ ہے نا کہ ان کو حج کرنے کا موقع حکومت دیتی ہے، ٹھیک، بعض کے نام آ جاتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں دیتی ہیں، اگر اگلے سال ان کا یہ ہو جائے تو نہیں، تو اس کے بعد والے سال جنہوں نے حج فرض ادا نہیں کیا ان کو لازماً کرنا ہے۔ اچھا، لازماً کرنا ہے۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اگلے سال تک، اگلے حج تک، کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی ہے، یعنی جسمانی جو اعضاء ہیں قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، تو وہ کیسے حج کریں گے؟ وہ پھر اپنا حج بدل کرائیں۔ اگر تو بیماری اس نوعیت کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ علاج چل رہا ہے، ریکور ہو جائیں گے، تو پھر تو وہ انتظار کریں تاکہ ریکور ہو جائیں اور خود حج کریں۔ ٹھیک، اور اگر ریکور نہیں ہو سکے اور آخری وقت آ گیا تو انہیں پھر حج بدل کی وصیت کرنی چاہیے تاکہ ان کے ورثاء ان کے مال میں سے پہلے حج کرائیں۔ اور اگر وہ بظاہر مایوس ہو گئے ہیں کہ اب میں عملاً خود حج کرنے کے قابل نہیں ہوں تو اپنی زندگی میں پھر حج بدل کرائیں۔ اچھا، جی، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت اہم سوال تھا یہ۔ اور حج بدل بھی وہاں سے کرائیں جہاں وہ رہتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کے جاننے والے کو کہہ دیا تم وہاں مکے میں رہتے ہو، جدہ میں رہتے ہو، میرا حج بدل کر دینا، ایسا نہیں، یہ نہیں، تاکہ پورے اخراجات جو ان کے حج پر آنے تھے وہ حج بدل والے کے پر بھی آئیں۔ اچھا، تو حج بدل کے لیے جن صاحب کا انتخاب کیا جا رہا ہے ان کا صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اس کا انتخاب کریں جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو، لیکن بالفرض نہیں کیا اور انہوں نے اس کو مقرر کر دیا تو تب بھی حج ادا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور فرض تو ایک ہی حج ہوتا ہے، باقی سب نوافل ہیں، باقی نفلی ہیں سارے۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اچھا، قربانی کے کچھ مسائل۔ ہما علی صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ 3 حصے کرتے ہیں ہم قربانی کے، کیا ضروری ہے کہ ہم 3 حصے کریں؟ اگر ہم پورا گوشت خود رکھ لیں تو کیا اجازت دیتا ہے دین؟ سنت یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک اپنی ذاتی ضرورت کے لیے رکھیں، ایک اپنے دوست احباب کو تحفہ دیں ایک حصہ، اور ایک حصہ فقراء کے لیے دیں۔ لیکن یہ نہ کریں کہ چیتھڑے وغیرہ سارا ناقص جو ہے وہ فقراء کے لیے کر دیں اور اچھی کوالٹی کا اپنے لیے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طرح کے گوشت کو برابر کر دیں۔
لیکن اگر کوئی ایسا خاندان ہے مثلا انہوں نے ایک بکرا قربان کیا ہے، اس کا گوشت بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کے گھر میں افراد زیادہ ہیں، 5-10 افراد ہیں، تو اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اپنے لیے پورا ہاں پورا رکھ سکتے ہیں اپنے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو سارا فریج میں مہینوں کھائیں، لیکن اگر ضرورت مند ہیں، 5-10 افراد ہیں، ٹھیک ہے، گوشت تھوڑا ہے، تو اپنے لیے گھر میں استعمال کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کیا بیوی کی طرف سے شوہر قربانی کر سکتا ہے، اور کیا بیوی کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں؟ دیکھیں، دوسرے کی طرف سے نفلی قربانی بتا کر بھی کی جا سکتی ہے، بغیر بتائے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس پر قربانی فرض ہے تو پھر اس کو بتائیں کہ میں آپ کی واجب قربانی ادا کر رہا ہوں، تاکہ اس کی اجازت شامل ہو جائے اور اس پر جو شریعت کا واجب ہے وہ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تاج صاحب ہیں، ان کا سوال ذرا سا عجیب ہے تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا تو حلال ہے، ہاں، تو گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ گھوڑا حلال ہے. ہمارے فقہا نے کہا تھا کہ گھوڑے کو ذبح کرنا مکروہ ہے. وہ اس لیے کہا تھا کہ اس زمانے میں گھوڑا جو ہے وہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا تھا. ابھی ہم سینٹرل ایشیا گئے تھے، قزاقستان، تو لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. پالتو جانور جن کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے تو قربانی انہی کی ہو سکتی ہے، اور ویسے ذبح کر کے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. انہی کے سوال میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہرن چونکہ اصل کے اعتبار سے وحشی جانور ہے، اچھا، وہ پالتو نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. باقی ذبح کر کے گوشت کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عبد الرحمن صاحب، کیا پورے گھر سے ایک قربانی کافی ہے یا ہر شخص اپنے حصے کی قربانی کرے گا؟ قربانی ہو یا زکوٰۃ ہو یا نماز ہو یا حج ہو، اس میں فیملی ایک یونٹ نہیں ہوتا، ہر فرد ایک یونٹ ہوتا ہے، عاقل و بالغ. ٹھیک. لہذا اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کو اپنی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، ہر ایک کو اپنی قربانی بھی کرنی ہوگی، اور صاحب استطاعت ہیں تو ہر ایک کو اپنا اپنا حج بھی کرنا ہوگا. ہاں، صرف فطرہ جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنے زیر کفالت افراد، بچے ہیں نابالغ، تو ان کی طرف سے فطرہ دے، وہ ان کی طرف سے فطرہ دے دے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایون یہ کہ وہ بچہ بھی کہ جو گزشتہ رات پیدا ہوا ہے، ہاں وہ بھی جو عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا. کیا قربانی کا گوشت فروخت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قطن نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا قربانی کی کھال کو اجرت کی شکل میں دینا جائز ہے، یعنی اجرت سے مراد یہاں قصائی کو دی جا رہی ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ قربانی کی کھال اور گوشت آپ یا تو اپنے استعمال میں لائیں یا صدقہ کریں. ٹھیک ہے، یا اپنے استعمال میں لائیں، یعنی اس کھال کو ہم جانماز وغیرہ بنا سکتے ہیں. ہم بچپن میں دیہات میں دیکھتے تھے کہ بکرے کی کھال کی جانماز استعمال ہوتی تھی. گائے کی جانمازیں، گائے کی تو چونکہ بڑی ہوتی ہے، لیکن بکرے کی جانماز عام طور پر لوگ استعمال کرتے تھے. جی ہاں، کراچی میں ہم نے گائے کی کھال بھی یہاں پر گھروں میں دیکھی ہے، جانماز کی شکل میں، پاک کر کے. جی ہاں. مدارس کو کیا کھال دی جا سکتی ہے؟ بالکل دینی چاہیے، بلکہ ترجیحی طور پر دینا چاہیے. نسیم صاحب، پچھلے سال میں نے قربانی کی تھی، لیکن میں بسم اللہ اکبر کہنا بھول گیا تھا. کیا میری قربانی ہو گئی؟ ہاں، اگر دانستہ چھوڑے تو نہیں ہوگی، لیکن مسلمان بھول گئے ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن ذرا سا ہوش میں کرنا چاہیے.
کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ پڑھنی چاہیے. اکبر کیسے نسیاناً رہ جائے تو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم کری قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کیسے اللہ کو بھول سکتے ہیں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اجتماعی قربانی میں پیسے دیں تو ان اداروں کو دیں جو شریعت کی شرائط کے مطابق کرتے ہیں. اس سال تو ہم اپنے ادارے میں نہیں کر رہے، مگر ہمارا ہر قربانی پر ایک عالم کھڑا ہوتا ہے کہ جو ان سب کا جن کی قربانی ہے ان کا نام بھی لیتے ہیں، پوری دعا بھی کرتے ہیں، ذبح کی نگرانی بھی کرتے ہیں کہ چاروں کی چاریں رگیں کٹ جائیں. اور بعض قصائی یہ کرتے ہیں کہ جیسے کاٹا اور اندر چھری مار دیتے ہیں تاکہ اندر کلیجہ وغیرہ کٹ جائے تو جان زیادہ نکل جائے، اس سے بھی روکا جائے تاکہ جان فطری اعتبار سے نکلے. کیونکہ جان فطری اعتبار سے نکلے گی تو یہ جو ذبح کے وقت بہنے والا خون ہے یہ حرام ہے، تو وہ سک کر کے جانور جتنے لمحات زندگی ہے وہ رگوں سے نکالتا ہے. تو اس لیے اندر جو چھری ڈال کر جلدی سے اس کے کلیجے وغیرہ کو، جگر کو وہ زخمی کرتے ہیں تاکہ جلدی جان نکل جائے. اس سے منع کرنا چاہیے. اس سے منع کرنا چاہیے. عبدالستار صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہ تو ہیں مالدار آدمی لیکن آج کل ان کے حالات خراب ہیں، وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن ادھار پیسے لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے آ جائیں گے، فی الحال نہیں ہیں، تو وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں. ادھار لے کر قربانی، کیونکہ صاحب نصاب ہیں. بہت سے کاروباری لوگ ہیں جو آج کل ڈسٹرب ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو گئے ہیں. وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ ادھار لے کر، قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں. اگر نہیں کی تو پھر عید کے دن گزرنے کے بعد اتنا پیسہ صدقہ کر دیں. اچھا، عید کے ایام گزرنے کے بعد وہ پیسہ صدقہ کر دیں. اور اگر ادھار لے کر لیے تو بہت اچھا ہے. تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. جیسا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد 10 دن تک آپ اپنے ناخن یا بال کو مطلب حجامت نہیں کروا سکتے، لیکن جو ہے جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے پیسے مطلب میں نہیں دے رہا، میرے والد دے رہے ہیں، لیکن اس حصے کے اندر میرا نام آتا ہے. تو کیا یہ شریعت کے مطابق یہ حکم میرے اوپر بھی لاگو ہوگا کہ میں بھی اپنے بال یا ناخن تراش نہیں سکتا یا حجامت نہیں کروا سکتا؟ حدیث پاک کی روح سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سنت مستحبہ ہے کہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ تراشے. تو ان کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے. بالکل، یہ سنت مستحبہ ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے پیسے کیا کرونا فنڈ میں دیے جا سکتے ہیں؟ کیا قربانی کے پیسے کرونا فنڈ میں دیے جا سکتے ہیں؟ یہ تو ہم کئی سوالات کے جواب میں بیان کر چکے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرے، اور اللہ نے توفیق دی ہے تو الگ سے کرونا فنڈ میں دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربانی نہیں رکے گی. ہاں، کرونا فنڈ میں پیسے دیں، انفاق کریں، صدقات دیں، خیرات دیں، لیکن قربانی نہیں رکے گی. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ چند قصائی جو آتے ہیں جانور گرانے کے بعد ایک دم چھری پھیرنے کے بعد گردن پہ اور ایک دم گردن توڑ دیتے ہیں، تو اس سے ہماری قربانی کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ قربانی جائز ہوگی؟ قصائی آئے، انہوں نے گردن بھی توڑ دی جانور کی، تو کیا قربانی ہوئی؟ ہاں، اگر اس نے ذبح کیا ہے، رگیں کاٹ دی ہیں تو قربانی ہو جائے گی. البتہ گردن کاٹ کے جدا نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو نگرانی کرنی چاہیے کہ
قصائی لوگ اس طرح کی فنکاری نہ کریں بلکہ سنت کے مطابق جانور کو ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر سنت کے مطابق لٹائیں اور جو 4 رگیں ہیں ان کو کاٹیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنت کے مطابق جی ذبیحہ ہو۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، یہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ مرحومین و مرحومات ان کا پوچھ رہے ہیں جی جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے نفلی حج بھی ادا کیا جا سکتا ہے، نفلی عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، نفلی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ان کے ایصال ثواب کے لیے خیرات و صدقات کریں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جن کے لیے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ کہ یہ اپنی اپنی حیثیت پر موقوف ہے، اپنی حیثیت ہے تو کریں اور ثواب کمائیں، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعلق ہو گیا مرحومین یا مرحومات کے حوالے سے۔ گھر میں نابالغ افراد ہیں، بچے بچیاں وغیرہ، تو کیا ان کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ان کی جانب سے قربانی کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کا سرپرست کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ ثواب ملے گا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جن کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے کیا ان تمام لوگوں کا نام لینا ضروری ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد یہ دعا مانگے کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی وَعَمَّن لَّمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری امت سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے آپ نے ان کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اب یہ کہ قربانی کا پوری امت کی طرف سے ہونا ادارہ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا اختیار ہے، تو نام لینا چاہیے، اچھی بات ہے، دل میں تو نام کا ہونا لازم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد ان کی طرف سے نام لے لیں۔ یعنی جو شخص ذبح کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو فلاں بن فلاں یا فلانا بنت فلاں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما، اور حدیث میں ہے کہ اللہم تقبلہ منی، میری طرف سے جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہم کی طرف سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، عام طور پر مفتی صاحب یہ خود قربانی کرنی چاہیے، یہ تو افضل ہے جیسا کہ آپ سے ہم نے سیکھا، لیکن عام طور پر یہ ہونے لگا ہے کہ وہ قصائی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم ہی اس کو ذبح کر دو، اور وہ ذرا سا ہمیں ذرا ایک عجیب سا لگتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے کے تعلق سے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور نے تو خود اپنی قربانی فرمائی ہے، صحابہ کرام بھی اپنی قربانی خود فرماتے تھے، اور باقی مسلمان بھی بالعموم خود کرتے ہیں، تو خود کریں تو اچھی بات ہے،
لیکن کسی کو وکیل بنائیں گے تو قربانی ہو جائے گی. قربانی تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ اب یہ ہمارے بچے خود قربانی کرتے ہوئے ہٹ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے کہ تم اور یہ بالغ بچے وہ جن کی عمریں 25 26 28 30 برس ہیں، وہ بچے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم عجیب سا لگتا ہے ہمیں، اب وہ قصائی سے کہہ دیں وغیرہ. تو ایک تو قربانی، میں خود بھی کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی، لیکن قربانی میں ہاتھ خود چلاتا ہوں تاکہ سنت کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ مفتی صاحب یہ تلقین کیجئے ہمیں کہ جو قربانی کر رہا ہے یا جس کی جانب سے ہو رہی ہے قربانی تو وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اچھا اس کے لیے یہ بھی ہے کہ دل بھی مضبوط ہوتا ہے. ہمارے نوجوان یہ لڑکے اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ خود قربانی نہیں کرتے. ان کو کرنا چاہیے، ان کو تو فوجی ٹریننگ دینی چاہیے. دینی تعلیمات کا ان کے اندر ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. گلیوں میں گھمانے کا شوق تو ہوتا ہے تو خود قربانی کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے، خود ہونا چاہیے تاکہ مسلمان کا دل مضبوط ہو. تو یہ تو معمولی قربانی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے کسی بڑی قربانی کے لیے تو نے طلب کیا تو میں پیچھے نہیں رہوں گا. اگر اس لیے تو دعا آپ نے جو آیت پڑھی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ اکبر، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچہ جانور ذبح کر سکتا ہے؟ کیا نابالغ بچہ جانور ذبح کر سکتا ہے؟ نابالغ بچے سے نہ کرائیں، وہ گھبرا سکتا ہے اور خود کو کہیں زخمی کر سکتا ہے، جانور ہل جاتا ہے، بدک جاتا ہے. تو ہاں جو کافی شعوری عمر کو پہنچا ہو تو قربانی کرے گا تو ہو جائے گی، لیکن یہ چھوٹے بچوں کو سے یہ شوق جو ہے وہ نہ کرایا کریں. وہ نہ کرائیں تو بہتر ہے. بالغ کرے گا تو یہ بھی نہ حکم ہے نا کہ چھری تیز ہو، اچھا جلدی جلدی ذبح کرے، جانور کی کو تکلیف کم پہنچے. ٹھیک. تو فَلْيُحْسِنُ الذِّبْحَةَ حدیث میں ہے کہ ذبح میں بھی احسان ہونا چاہیے، ذبح میں بھی اذیت نہیں ہونی چاہیے. تو تیز چھری ہوتی ہے، ذرا سا سلپ ہو جائے، اس کا خود کوئی نقصان ہو جائے تو احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط کرنی چاہیے اور جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچائی جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اس لیے کہا گیا کہ چاروں رگیں کٹ جائیں تاکہ جان نکلنے میں زیادہ دیر نہ لگے. ٹھیک جناب والا. اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جانور قربان کرتے وقت اگر چھری پھیر دیں اور اللہ اکبر بھی نہ کہیں تو کیا قربانی ہو جاتی ہے؟ وہی سوال جو شاید پچھلے پروگرام میں آیا تھا کہ وہ بسم اللہ ہے اللہ اکبر نہیں کہا. دیکھو ہمیں مسئلہ تو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اتنی رخصتیں نہیں دینی چاہیے. سب کو چاہیے اہتمام کریں. ہم مدارس میں باقاعدہ کتابچے چھاپتے ہیں اور پمفلٹ ہوتا ہے کہ آپ جب قربانی کو ذبح کریں تو ذبح سے پہلے یہ دعا مانگیں، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کریں، ذبح کے بعد یہ دعا کریں. تو دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے. سیکھیں دین کو، دین کا سیکھنا سب پر لازم ہے اور واجب ہے. تو اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ رخصت والے راستے تلاش کرنے کی بجائے دین کو سیکھیں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ پریکٹسنگ ریلیجن ہے، وہ عملی دین ہے، وہ برتنے کا دین ہے، فلسفیانہ نہیں ہے کہ بھی تقریر کر لی اور بیان کر دیا. تو سیکھیں آپ اس کو. ٹھیک. لیکن انہوں نے اگر پڑھنا بھول گئے
تو قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھول گئے تو ہو جائے گی، جان بوجھ کر کیا تو چھوڑا تو نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. اور ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو یہ آیت آج تلاوت ہوئی. اچھا، قربانی کا جو بہترین طریقہ ہے وہ بھی تعلیم کر دیجئے آپ کہ قربانی کے لیے جانور کو پانی پلایا جائے. جانور کو پانی پلایا جائے، چارہ کھلایا جائے، پھر اس کو قربان گاہ لایا جائے، پھر اس کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے، اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر اس کے پہلو پر اپنے قدم رکھ کر اس کو پکڑیں، اور پھر اس کی گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائیں. دعا تو یہ ہے نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا علی ملت ابراہیم و بذالک امرت و انا من المسلمین، کہ یہ قربانی ملت ابراہیمی پر اس کے شعار کے طور پر ادا کر رہا ہوں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہم لک و منک، کہ اے اللہ یہ قربانی میں تیری بارگاہ کے لیے، تیری بندگی کے لیے، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور تیری عطا کردہ توفیق سے کر رہا ہوں. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائے. اس کے بعد پھر دعا مانگے کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا کا. آمین ثم آمین. آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ جو بہت سارے جو رفاہی ادارے ہیں ہمارے ملک میں، بہت سے افراد یہ کرتے ہیں کہ ان رفاہی اداروں کو پیسے بھجوا دیتے ہیں کہ قربانی کے پیسے آپ کے ادارے کے لیے. اچھا، وہ قربانی بھی کرتے ہیں وہ، اور انہوں نے کوئی فرض کیجئے 10-12 ہزار افراد کی قربانی کر لی اور وہ گوشت تقسیم کر دیا غربا میں، فقراء میں، تو یہ جائز ہے؟ ہاں، یہ جائز ہے. یہ کچھ اداروں کو تو ہم جانتے ہیں کہ باقاعدہ شریعت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کبھی کہ آیا باقاعدہ قربانی ہو رہی ہے یا نہیں. تو جو ادارے شریعت کے مطابق باقاعدہ قربانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ کوئی ایسا شوق کا کام تو ہے نہیں ہے، تو ان کو دے سکتے ہیں، ان کو وکیل بنا سکتے ہیں، ان میں حصہ لے سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عبادت ہے، اور یہ جو واجب وہ صدقات نافل اور صدقات واجب ہے، تو یہ نفلی عبادت بھی نہیں ہے، یہ واجب ہے. تو اس لیے نگاہ ضروری ہے. لیکن وہ رفاہی ادارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو شرعی جو تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے قربانی کروائی جا سکتی ہے. اور اگر قربانی کرنے والا کہے کہ مجھے گوشت چاہیے، تو اس کی قربانی کا گوشت حصے کے مطابق اس کو دینا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے، اس تک پہنچانا چاہیے. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے بہت سارے سوالات کے شافی جوابات، ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرما دیا. بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور تو معلوم ہوتا ہے کہ ارے ہم تو اس سے لا علم تھے، ہمیں نہیں معلوم تھی یہ سب باتیں. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور جو ہماری علمی کمی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. خواتین و حضرات، جیسے مفتی صاحب بار بار ایک بات انسس کر رہے تھے، تاکید کر رہے تھے کہ دینی مسائل کو سیکھیں. وہ دینی مسائل کیوں نہیں سیکھے جا سکتے؟ جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا. قربانی ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں، کس کے نام پہ کر رہے ہیں؟ قربانی اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے تو اللہ اکبر کہنا ہی میں بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دینی جو علوم ہیں ان کو سیکھا جائے. یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، دین تو ایک بہت بڑا موضوع ہے. تو قرآن کریم سے قربت
دین سے قربت اور دین کو اپنے اندر اتارا جائے سمجھ کر شعوری طور پر۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، قربانی کے حوالے سے یعنی عید الاضحیٰ اسپیشل پروگرام ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ کوشش کی کہ جو بہت زیادہ ریلیونٹ سوالات ہیں ان کو ہم یہاں اس کا احاطہ کر سکیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب انصاف صاحب کرم ہوتا ہے، صاحب انصاف صاحب کرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔